بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کرنٹ افیئر ود جمیل اوان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، القادر ٹرسٹ کا فیصلہ بالآخر آ ہی گیا۔ ناظرین، خان صاحب کا اس فیصلے کے بعد ایک چھوٹا سا رد عمل آیا ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی طرح ایک فلاحی ادارہ ہے۔ ناظرین، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے فیصل عزیز صاحب۔ فیصل عزیز صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب، سینئر صحافی ہیں اور آپ کی بڑی نظر ہے پی ٹی آئی کی، آپ بیٹ بھی کرتے رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس فیصلے پہ؟ کیا رد عمل خان صاحب نے جو دیا ہے اس پہ کیا آپ کی خیالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جمیل صاحب۔ عمران خان صاحب کا رد عمل وہی ہوگا جو کسی بھی کیس کے اندر ملزم کا عدالت سے فیصلہ سننے کے بعد رد عمل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ عدالتوں میں جو فیصلے سنائے جاتے ہیں وہ ملزمان ہوں یا مجرمان ہوں، پاکستان ہے، یہاں پر الزامات بھی لگتے ہیں اور لوگوں پر کیسز بھی ہوتے ہیں، اور وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن جو بھی آدمی مجرم ہو یا ملزم ہو، عدالتی فیصلہ جب اس کی توقع یا اس کی خواہش کے خلاف آتا ہے تو لا محالہ اس کے لیے وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ سیاستدان بھی ہیں، اسپورٹس مین بھی ہیں، پاکستان کے شہری بھی ہیں، ہم لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے لیے بھی اس فیصلے کا آنا اور 14 سال کی سزا کا سنایا جانا ان کے لیے بھی اسی طرح تکلیف دہ تھا جیسے باقی لوگوں کے لیے اس طرح کا فیصلہ تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی صحت جرم جو ہے اس کو قبول کرنے سے ہی انکاری رہے ہیں۔ وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ اس جرم میں مجھے کوئی سزا دی جا سکتی ہے، وہ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قوم کا پیسہ تھا، قوم پہ لگا دیا میں نے، وہاں سے پیسہ آیا، ہم نے یونیورسٹی بنائی اور وہ یونیورسٹی لوگوں کے لیے ہے۔ وہ اس فیصلے کو یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایسا ہوگا کہ میں شاید عدلیہ جو ہے وہ اس میں مجھے ریلیف دے گی، لیکن دوسری طرف یہاں پہ فیصل صاحب، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو جب جج صاحب نے خان صاحب کو 14 سال کی سزا 14 سال سزا سنائی، اس پر خان صاحب کا رد عمل اتنا خاص نہیں تھا، لیکن جو ہی انہوں نے بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا سنائی تو اس پہ خان صاحب کا وہ جو وہاں پہ موجود صحافی تھے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی چیئر پہ یوں ایسے کر کے مطلب غصے میں ہاتھ بھی مار رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو اپنے اس سزا پہ اتنا نہیں غصہ آیا جتنا بشرا بی بی کی سزا پہ آیا۔ اصل میں عمران خان صاحب میرے خیال ہے ذہنی طور پہ اپنے لیے تو شاید تیار تھے کہ انہیں اس کیس میں سزا ہوگی، اور بار بار فیصلوں کا مؤخر ہونا کہ آج فیصلہ سنایا جائے گا، فلاں تاریخ کو سنایا جائے گا، کل سنایا جائے گا، یہ فیصلہ جتنا لیٹ ہو رہا تھا، ڈیلے ہو رہا تھا، وہ عمران خان صاحب کو لگتا تھا کہ یہ ان کے حق میں نہیں ہے۔ فیصلہ سننے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میں بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک آمر نے اپنی انا کی تسکین کے لیے یا اپنے ارادوں کو اس طرح کے الفاظ بولنے کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی اس طرح کا فیصلہ یہ کروایا ہے۔ تو ان سے جب صحافیوں نے پوچھا کہ آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے، آپ کن کی طرف کہہ رہے ہیں کہ کون سے آمر نے یہ کروایا ہے اور کس کو، تو عمران خان صاحب اس پر آئیں بائیں شائیں اور وہ انہوں نے کھل کے کسی قسم کا نام نہیں لیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی رویہ تحریک انصاف کے جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے بھی اس میں کسی کو پراپر مورد الزام نہیں ٹھہرایا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ میرٹ سے ہٹ کے تھا یا لکھا ہوا تھا یا کسی ادارے کی طرف یا کسی شخصیت کی طرف انہوں نے منسوب نہیں کیا۔ ہاں، البتہ انہوں نے اشاروں کنایوں میں یہ بات کی ہے، شاید وہ اپنے ووٹر کو اور اپنے سپورٹر کو اور اپنے کارکن کو جو ہے وہ تھوڑا مطمئن کرنا چاہتے تھے کہ جو ہم آج تک بیانیہ بناتے آئے ہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی اور ہے تو وہ ہمیں دیوار سے لگانا چاہتا ہے، تو وہ انہوں نے اسی قسم کا ابہام والا ایک جواب دیا، لیکن کھل کے انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ رہی بات آپ کی کہ وہ ایک دم وہ پریشان ہوئے، تو وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب اپنے متعلق تو یہ تصور کر رہے تھے کہ شاید ان کو سزا ہو جائے گی، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے مرشد کو سزا نہیں ہوگی۔ اچھا، اب ان کے مرشد جو ہیں وہ ان کی زوجہ محترمہ ہیں، بالکل، چونکہ عمران خان صاحب کے جتنے قریبی لوگ ہیں، زلفی بخاری صاحب ہو گئے اور دیگر لوگ، وہ مرشد کہہ کے مخاطب کرتے ہیں بشرا بی بی صاحبہ کو، تو انہیں یہ لگتا تھا، عمران خان صاحب تو آج تک یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا اقتدار میں آنا بشرا بی بی کی کرامت ہے، ان کا
انتخابات میں جیت جانا بشرا بی بی کی کرامت ہے، ان کو پنجاب کی گورنمنٹ کا سیٹوں کے اوپر نیچے کر کے بنا لینا اور بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ وہاں سے منتخب کروانا، یہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرشد خان کی ہی صاحب کی کرامت ہے۔ اپنی اوپینین ہے یا اپنی سوچ ہے یا بشرا بی بی صاحبہ نے یہ تاثر دیا ہے ان کو یا کسی اور نے دیکھیں یا کچھ بشرا یہ بی بی اس کے طرح کچھ کے جب قریبی حلقوں نے کوئی اس تاثر دیا طرح ان کے کو؟ جب معاملات ہوتے ہیں تو انسان کڑی سے کڑی ملا رہا ہوتا نا۔ تو میں بھی اپنی زندگی کا احاطہ کروں، آپ بھی دیکھیں کہ اچھا یار وہ فلاں آدمی میرے ساتھ جڑا تھا تو میرا یہ کام ہو گیا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا تو میرا یہ بھی ہو گیا تھا، اس نے مجھے کہا تھا یوں کر کے ہیں تو آپ کا یہ بھی ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب بھی میرا خیال ہے کوئی اس قسم کے کہ جو ان کو وہیاں ہوتی رہی ہیں کہ آپ یوں کریں اور وہ کریں اور اس طرح کریں، تو وہ چونکہ ان کی کرامات کے حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہتا، البتہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کہیں سے میسج دیا جاتا تھا کہ آپ خان صاحب کو اب یہ میسج دے دیں، اور پھر وہ اس پر کام کر کے اسے بتا دیتے تھے کہ آپ پہلے بتا دیں ہم ان کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، آپ پہلے بتا دیں گی اور جب ہم کریں گے تو ان کا آپ کے اوپر اعتقاد بڑھ جائے گا۔ بالکل۔ تو وہ اعتقاد کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح مرشد کی کرامات کے خان صاحب قائل ہوتے گئے، اور وہ انہیں اپنی زوجہ سے زیادہ اپنا مرشد خانہ جو ہے، ماضی میں وہ مرشد بھی چینج کرتے رہے ہیں، کبھی جہلم والے پروفیسر صاحب جو ہیں وہ ان کے مرشد ہوتے تھے، پھر کوئی ایک اور صاحب تھے وہ ان کے مرشد ہوتے تھے، پھر ان کے روحانی پیشوا کے طور پر اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ایک اسلام آباد کے مفتی صاحب بھی ان کے بڑے رہبر اور رہنما رہے ہیں، لیکن آج کل وہ پاک پتن والے جو ان کے مرشد ہیں وہ ان سے زیادہ فیض لیتے ہیں، اور ان کا فیض جو ہے اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ براستہ فیض تھا۔ یہ فیصل صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہی ہمیں بتایا، لیکن خان صاحب جو عمر کے جس حصے میں چل رہے ہیں اس حصے میں بشرا بی بی سے ان کو سچی محبت بھی ہو سکتی ہے یا ہے جو یہ تاثر چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو کسی کی بھی ازواجی زندگی ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے، اس پر میں اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتا کہ ان کی سچی محبت، فلانی محبت یا عمر کا تقاضا۔ دیکھیں محبت میاں بیوی کے درمیان ہونی بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے، کیونکہ صرف بیوی ایک ہے جسے آپ کا شریک حیات کہا گیا ہے، اور کسی کے ساتھ آپ کو آپ کے والدین کے ساتھ شریک حیات نہیں کہا گیا، آپ کے بھائیوں کے ساتھ نہیں کہا گیا، آپ کی بیوی کو کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی شریک حیات ہے۔ اس سے آپ کی محبت ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتہ کہ یہ شادی کمپرومائزڈ ہے، محبت کی بنیاد پہ ہے یا عقیدت کی بنیاد پہ ہے، یا اس میں کوئی اور عنصر جو ہے وہ شامل ہے۔ ان کو ان سے کتنی محبت ہے، اگر آپ اس کو محبت کہیں یا اسے ان کے لیے کوئی عقیدت کا کوئی معاملہ وہ نام دے دیں، لیکن عمران خان صاحب کا کل ان کی سزا کا سن کر اپنے آپ سے باہر ہو جانا، مزاج میں ایک دم سے تلخی آ جانا اور ان کی باڈی لینگویج کا تبدیل ہو جانا، میرے خیال ہے یہ ظاہری طور پر تو محبت کی ہی علامات ہیں، لیکن محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آپ اپنی فیملی سے محبت رکھتے ہیں، ایک اپنے بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں۔ بالکل۔ تو وہ عقیدت بھی بعض دفعہ محبت سے زیادہ غالب آ جاتی ہے۔ وہ نہیں پتہ کہ عمران خان صاحب کا جو ریئیکشن تھا وہ عقیدت کی بنیاد پہ تھا یا محبت کی بنیاد پہ تھا، یہ تو عمران خان صاحب جانتے ہیں۔ اچھا، خان صاحب نے جو ابھی رد عمل خان صاحب کا آیا ہے، خان صاحب نے کہا جی کہ میں اس آمریت کو کبھی بھی قبول نہیں کروں گا، کبھی بھی اس کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ اس آمریت سے ان کا مطلب یہ پاکستان میں دیکھیں جمیل صاحب اس وقت نہ تو آمریت ہے، نہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا جو ہے، میں عرض کرتا ہوں، نہ ہی پاکستان میں اس وقت جمہوریت کا خاتمہ ہوا ہے۔ وہ عامر کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو ہم ماضی میں دیکھیں گے، البتہ ایک عامر پاکستان میں ماضی قریب میں جو آخری عامر گزرا ہے اس کو انہوں نے ضرور تسلیم کیا تھا، ان کے لیے انہوں نے ایک کمپین بھی لانچ کی اور ان کے لیے لاہور میں وہ ووٹ بھی مانگتے رہے، اور اس ریفرینڈم میں وہ اس عامر کو قوم پہ مسلط کرنے کے لیے عملی کردار بھی ادا کرتے رہے، لیکن فی الحال کوئی عامر موجود نہیں ہے جس کو ریفرینڈم کے ذریعے یا عوامی جو ہے وہ ہمدردیاں یا عوامی کیا کہتے ہیں اسے لوگوں کی عوامی ہمدردیاں یا عوامی رائے اپنے حق میں ہموار کروانے کی ضرورت ہو، ایسا فی الحال نہیں ہے۔ پاکستان میں جمہوری دور ہے، اور ایسا جمہوری دور ہے کہ شاید اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور پاکستان کے جو مقتدرہ کے حلقے ہیں وہ اس وقت ایک پیج پہ نظر آتے ہیں، اور وہ ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طرح معاشی طور پر فلاح کی طرف لے کے جانا ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام آ سکے۔ اچھا، خان صاحب نے ایک اور بات کی وہاں پہ جب فیصلہ سنانے سے کچھ دیر پہلے جو میڈیا سے ان کی بات چیت ہوئی صحافیوں سے، انہوں نے 1971 سے تشبیہ دی ہے یہ جو ابھی معاملات چل رہے ہیں۔ جی، وہ انہوں نے کہا کہ 1971 میں بھی ایک آمر نے پاکستان کو دو لخت کیا اور ملک کو توڑا،
اور موجودہ آمر جو ہے وہ بھی اپنی انا کی تسکین کے لیے اس طرح کے ارادے رکھتا ہے. تو اس کی میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے, آپ نے یہ سوال ابھی دوبارہ دہرایا ہے. تو میں نے کہا کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی, لیکن جب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں, آپ کھل کے نام لیں, آپ ایک آمر کیوں کہہ رہے ہیں, تو وہ اس پہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. اور انہوں نے اس طرف نہ صرف وہ خود بولے بلکہ جو ان کا باہر بیٹھا ہوا کوئی آدمی, پتہ نہیں اس کے کیا روابط ہیں, کوئی روحانی تعلقات ہیں, کوئی اس کو کوئی فرشتے جا کے کوئی وحی کرتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ کہا. وہ جو عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ چلاتا ہے صاحب, اس نے بھی کوئی ایسا نام نہیں لیا جو وہاں پتہ نہیں کہاں سے بیٹھے آپریٹ ہو رہا ہے, کون سی فنڈنگ ہے اس کے پیچھے اور کون سے لوگ ہیں اور کون سی جیل کے اندر ایسی. ایک طرف خان صاحب کے قریب کہتے ہیں کوئی پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا, اور دوسری طرف خان صاحب کے بیانات جو ہیں وہ ٹویٹر پہ مسلسل آتے ہیں. وہ پتہ نہیں کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو خان صاحب اور ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ آپس میں استعمال کر کے خان صاحب کے بیانات جو ہیں نا وہ روزانہ کی بنیاد پہ سوشل میڈیا نشر آپ کو کرتے پتہ ہے وہ بہت تیز تراز ہیں. اچھا, لاسٹ کوسچن ہے آپ سے رانا صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ مذاکرات کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ مذاکرات کو ہم اسلام آباد میں دیکھتے ہیں جی. فی الحال تو مذاکرات جاری ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں. دیکھیں جنگیں جب جاری ہوتی ہیں نا تو جنگوں کے درمیان جو ہے نا فیصلہ نہیں ہوتا کہ کون جیتا کون ہارا. یہ جنگوں کے اختتام پہ پتہ چلتا ہے فاتح کون تھا اور مفتوح کون تھا, غالب کون تھا اور مغلوب کون تھا, جیتا کون اور ہارا کون. مذاکرات میں پی ٹی آئی کے پاس دینے کے لیے کیا ہے اور حکومت کے پاس لینے کے لیے ان کے پاس کیا ہے. اب حکومت ان کو کیا دیتی ہے, اس وقت تحریک انصاف سائل بھی ہے اور مسئول بھی ہے. وہ اپنے لیے کچھ حکومت کو دینے کو بھی تیار ہے اور حکومت سے کچھ لینے کو بھی تیار ہے, لیکن موجودہ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کچھ دینے کو تیار ہو, کیونکہ تحریک انصاف کے پاس جو ان کے مطالبات ہیں, جو وہ چیزیں چاہتے ہیں وہ ہو نہیں سکتی. تحریک انصاف ہر لحاظ سے دوہرا معیار رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں 9 مئی والے میں ہمارے ملزم نہیں ہیں, 9 مئی میں ہمارے لوگ ملوث نہیں ہیں, 9 مئی والے جو ہیں وہ وہی ہیں جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. جب 9 مئی کے مجرمان جو اعتراف جرم کرتے ہیں, معافی کی درخواستیں دیتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں, جب ان کو معاف کر دیا جاتا ہے تو وہ ان کے استقبال کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو ہے وہ تقریب بھی رکھتے ہیں, ان کو بطور ہیرو بھی پیش کرتے ہیں, تسلیم بھی کرتے ہیں. تو تحریک انصاف تضادات کا مجموعہ ہے, وہ کب کس کو آن کرے اور کب کس کو ماننے سے انکار کر دے, اس کا فیصلہ پاکستان کا نہ کوئی شخص کر سکتا ہے, نہ کوئی پاکستان کا عاقل بالغ آدمی اس کو بول سکتا ہے, نہ پاکستان کا کوئی بڑا اچھا اینالسٹ جو ہے وہ اس پہ کوئی تجزیہ اپنا پیش کر سکتا ہے. یہ تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی قیادت وہی جانتی ہے کہ انہوں نے کب کسی کو ہیرو کہنا ہے, کب کسی کو زیرو کہنا ہے, کب کسی کو ولن ماننا ہے, کب کسی کو اپنے لیے جناب نجات دہندہ سمجھنا. تو یہ تحریک انصاف کا اپنا ہے کہ کل وہ 9 مئی والوں کو ہیرو مانتے ہیں یا وہ ان کو ولن مانتے ہیں. ان کے نزدیک جب وہ کہیں بیٹھتے ہیں, بات چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں, لیکن جب وہ لوگ اندر سے چھوٹ کے آ جاتے ہیں, معافیاں تلافیاں کروا کے اور باہر آتے ہیں, تو یہ ان کے گلوں میں ہار بھی پہناتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا فخریہ کام کیا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو تسلیم کر لیا تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بیچارے مظلوم تھے, ان پر تو الزامات لگے تھے. تو یہ تحریک انصاف کے تضادات ہیں. اس حوالے سے ہم یو ٹرن کو سیاست کا حصہ بکھایا ہے. نہیں, وہ تو خان صاحب خود کہتے ہیں یو ٹرن ہر بڑا لیڈر جو ہے نا وہ یو ٹرن لیتا ہے, تو یو ٹرن لینا چاہیے. تو وہ یو ٹرن لیتے رہتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے میرے خیال میں, ان کے حساب سے جو ان کا ٹریک ہے. فیصل صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ فیصل صاحب کے آپ نے خیالات بھی سنے اور ساری گفتگو بھی سنی. ناظرین, اب خان صاحب نے تو یہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا کہا ہے. دیکھتے ہیں آگے فیصلہ کیا ہوتا ہے. آج کے سیشن سے اپنے میزبان جمیل وان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.